نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں ایک بہترین مثال ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن عبادت کس طرح کی جائے، اس کا طریقہ کیا ہو، وہ طریقہ ہمیں کون بتائے؟ اور کیا یہ طریقہ محض زبانی کلامی بتا دیا جائے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں وہ سب کچھ کر کے دکھائے؟ تو یہ بات مانی ہوئی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا سب سے بہترین اور آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو کاپی کرنا یا اس کو فالو کرنا۔ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو زبانی انسٹرکشنز دے دی جائیں۔ اس میں بہت احتمال ہو سکتا ہے کہ آپ ان انسٹرکشنز کو یا ان ہدایات کو جب اپنی مرضی سے عمل میں لانے لگیں تو ان کو پوری طرح درست طور پر فالو نہ کر سکیں۔ لیکن جب آپ کسی کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے لیے اس کام کو دوبارہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی رعایت کے لیے صرف قرآن پاک نہیں بھیجا، صرف ہدایات نہیں بھیجی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عملی مثال بھی بھیجی۔ اور آپ کی یہ مثال زندگی کے ہر معاملے کے لیے، ہر اعتبار سے، خواہ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، یا انسانوں کے ساتھ معاملات کا، یعنی کوئی بھی کام جب ہمیں کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جہاں بھی بہترین عملی مثال کی ضرورت پڑے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، آپ کی سنت کی شکل میں ہمارے لیے عملی مثال موجود ہے، محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، ہم چند پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان میں خصوصاً آپ کی عبادات اور ایک حصہ اخلاق۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت یعنی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نماز کیا تھی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، یعنی آذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ گویا نماز آپ کے لیے باعث راحت تھی، دنیا کے ہنگاموں اور دنیا کے بے شمار کاموں اور طویل مصروفیات کے بیچ میں سکون حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ ہو یا حالت امن، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، ہر حال میں حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں نماز قائم کر کے دکھائی۔ مختلف مواقع پر نماز کس طرح پڑھی جائے، کتنی پڑھی جائے، کیسے پڑھی جائے، یہ آپ نے اپنی عملی مثال سے ہمیں سکھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ دیگر بہت سی نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، جن میں سر فہرست نماز تہجد تھی۔ اس کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور دیگر بہت سی نمازیں، خاص خاص مواقع کی نمازیں۔ اسی طرح مشکل حالات میں، غیر معمولی حالات میں، مثلا چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر
اسی طرح زلزلہ آتا یا آندھی یا طوفان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے. باد و باراں ہوتا، بارش کثرت سے برستی تو مسجد تشریف لے جاتے. فاقے کی نوبت آتی، قحط سالی ہوتی تو نماز ادا کرتے. کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے. سفر سے واپس آتے تو مسجد تشریف لے جاتے. یعنی کوئی موقع زندگی کا ایسا نہیں تھا، خوشی کا یا غم کا، کہ جس میں آپ نے اپنے رب کے ساتھ نماز کی صورت میں گہرا تعلق قائم نہ کیا ہو یا نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو نہ پکارا ہو. آپ کسی بھی طرح غمگین ہوتے، کوئی بھی دکھ آپ کی زندگی میں آتا تو فوراً رب کی طرف رجوع کرتے. حیات طیبہ کے آخری دنوں میں جو آپ نے آخری باتیں کی ان میں بھی نماز کی تاکید ملتی ہے. جب آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ بخار کی وجہ سے ایک بے ہوشی کا عالم تھا، تو جب آپ کو ہوش آتی تو آپ نماز کی بات کرتے. ایک دفعہ، دو دفعہ، جب تیسری دفعہ آپ کو تھوڑی سی ہوش آئی اور پھر آپ دوبارہ اسی کیفیت میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ اب نماز پڑھائیں. یعنی آپ جسمانی طور پر انتہائی نحیف ہو رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، بے ہوشی کی کیفیت ہے، جو ہی تھوڑا سا بھی افاقہ ہوتا ہے تو پہلا ذکر نماز کا کرتے ہیں. اسی طرح آخری کلمات جو مختلف کاموں کی تاکید کے لیے آپ نے ادا کیے، ان میں کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو لوگو، نماز نماز یعنی نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے لونڈی غلاموں کا خیال رکھنا. یعنی ایک طرف اللہ کے حقوق میں سے اہم ترین حق اور دوسری طرف بندوں کے حقوق میں سے کمزور ترین بندوں کے حق کی طرف توجہ دلائی گئی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس کی نماز نہیں ہوگی یا کم ہوگی یا اس میں بگاڑ ہوگا تو اس کا حساب سخت ہوگا، وہ ناکام ہوگا. تو آئیے ہم مختصراً دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے علاوہ مختلف نفل نمازیں کس طرح ادا کی، یا آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھاتے تھے، دوسرے لوگوں کو نماز پڑھاتے یعنی امامت کراتے، تو آپ نماز مختصر پڑھا کرتے تھے. ایک جگہ پر آتا ہے کہ جب نماز شروع ہوتی ہے میں چاہتا ہوں طویل نماز پڑھاؤں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. ہاں، جب آپ کے اپنے اوقات ہوتے، خاص طور پر رات کا وقت، تہجد کا وقت، تو اس وقت آپ کی نماز بہت طویل ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نماز کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے ہوتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مغیرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا کہ آپ کے پاؤں سوج گئے. آپ سے پوچھا گیا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی آپ کا شوق عبادت دیکھیے کہ نماز کس لیے، اور طویل سجدے اور طویل رکوع اور طویل قیام کس لیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، ان نعمتوں پر جو آپ کو عطا ہوئیں. حضرت اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا، سوال کیا. عام طور پر لوگ ازواج مطہرات سے آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور خصوصی طور پر زندگی کے اس پہلو سے متعلق جو گھریلو زندگی سے متعلق ہوتا تھا. تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ آغاز شب میں سو جاتے، یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد زیادہ نہیں جاگنا چاہیے، تو آپ رات کو جلدی سوتے تھے. پھر قیام فرماتے، وقت سحر ہوتا تو پھر وتر پڑھتے، پھر بستر پہ آرام گیر ہوتے، جب اذان کی آواز سنتے تو تیزی سے اٹھتے، اگر حالت جنابت میں ہوتے تو غسل کرتے، نہیں تو وضو کر کے نماز کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طوالت کے بارے میں فرماتی ہیں، نہیں رات کے قیام کی، کہ آپ 4 رکعت ادا کرتے، لیکن مت پوچھو ان کے طول کے بارے میں کہ کتنی لمبی ہوتی تھی وہ 4 رکعتیں، اور مت پوچھو ان کی خوبصورتی کے بارے میں
کہ کتنے خوبصورت انداز سے وہ نماز ادا کیا کرتے تھے. ہم اپنا حال دیکھیں کہ اگر کبھی لمبی نماز پڑھنی پڑے تو کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی دوسرے پہ, ہلنا جلنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس وقت ہم جلدی سے رکوع کریں یا سجدہ کریں. عام طور پر خود تو کم ہی ایسی نمازیں نصیب ہوتی ہیں, اگر ہاں کبھی تراویح یا کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کرنے کا موقع ملے کہ جہاں پر طویل قرات ہو تو عموماً لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جن کے دن کی مصروفیات بھی بے پناہ ہیں, اس کے باوجود رات کا قیام کس قدر طویل. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تھے تو بیدار ہو کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے. آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آخری آیات کی بستر سے اٹھنے کے بعد تلاوت کر کے پھر آپ وضو وغیرہ فرمایا کرتے تھے, اور نماز تہجد کے شروع میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جن الفاظ میں کیا کرتے تھے وہ انتہائی خوبصورت کلمات ہیں جس میں رب کی بے پناہ تعریف کی گئی ہے. یہ تعریف اور یہ شکر وہی ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شدید محبت ہو. وہ کلمات کچھ یوں ہیں: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اس کا ترجمہ ہے: الہی ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے, زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس کو قائم رکھنے والا تو ہی ہے. ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے, زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے. ساری تعریف تیری ہے, تو ہی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے, تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا. تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے, تو حق ہے, تیرا وعدہ حق ہے, تیری ملاقات حق ہے, تیرا کلام حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, تمام انبیاء حق ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, قیامت حق ہے. الہی میں تیرے سامنے جھک گیا. اظہار بندگی دیکھیے کہ کائنات کا عظیم ترین انسان اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کر کس انداز میں اس کی تعریف کرتا ہے اور کس طرح جھکنے کی بات کرتا ہے. الہی میں تیرے سامنے جھک گیا, میں صرف تیرے ساتھ ہی مان لایا, میں نے صرف تجھی پہ بھروسہ کیا, میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا, صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں. میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا, سو تو میرے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی سب گناہ معاف فرما دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی آگے کرنے والا ہے, تو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے تعلق کو کن خوبصورت الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں شوق کے باوجود اعتدال تھا. آپ کبھی بھی ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح آپ کی قرات میں بھی بہت اعتدال تھا, نہ تو بہت بلند آواز سے تلاوت کرتے اور نہ ہی بالکل خاموشی سے. جب آپ گھر میں نوافل ادا کرتے تو قدر بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے جس کی آواز حجرے میں سنی جا سکتی تھی. اسی طرح کبھی اونچی آواز میں اور کبھی دل ہی دل میں بھی پڑھا کرتے تھے, یعنی تہجد کی نماز میں دونوں طرح آپ کی قرات ہوتی. اسی طرح فجر کی نماز جب پڑھتے تو طلوع آفتاب تک آپ مصلی پر ہی ہوتے, یعنی وہیں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے یا صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو وغیرہ.
رمضان المبارک میں خاص طور پر آپ کی عبادت کا انہماک بڑھ جاتا تھا. خصوصاً 27ویں رات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بہت طویل قیام کیا، حتیٰ کہ صحابہ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، یعنی سحر کا وقت ہی نہ نکل جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بیمار ہوتے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیتے، یعنی آپ کے طریقوں میں بہت اعتدال تھا. اور آپ چونکہ سب کے لیے ایک نمونہ تھے، اس لیے باقی انسانوں کی رعایت اور رخصت بھی آپ کے پیش نظر تھی. پھر اسی طرح یہ کہ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے طویل ترین نمازیں پڑھائیں. حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ سورج گرہن کی نماز میں آپ کے ساتھ تھی، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میری نیت بیٹھنے کی ہو گئی، یعنی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی دیر کھڑی رہ سکوں. اسی طرح بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھاتے، کوئی فوت ہو جاتا تو نماز جنازہ پڑھاتے، کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو نماز استخارہ پڑھتے. عام روزانہ کی نمازوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی نماز جمعہ اور اس کے ساتھ خطبے کا اہتمام فرماتے. خوشی کا موقع جیسے عید وغیرہ ہوتی تو دونوں عیدوں پر عید کی نماز پڑھاتے. عید اور جمعہ اگر ایک دن آ جاتا تو 2 دفعہ نماز پڑھاتے، یعنی عید کی بھی اور جمعے کی بھی الگ الگ. اسی طرح زندگی کے ہر موقع پر آپ اللہ تعالی کے ساتھ اپنی محبت، اپنے شکر اور اپنے جذبات کے اظہار کے لیے نماز کا سہارا لیتے. اور ہمارے لیے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی ان کیفیات کو دیکھ کر ہم سب کو اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں کس قسم کی ہیں. کیا ہم فرض نماز پوری کرتے ہیں یا پھر اس سے بھی غافل ہیں؟ تو یہ باقی نمازیں کب ادا ہوں گی؟ اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرماتے تھے، تو اگر بعض دفعہ نیند کی وجہ سے زبان سے تلاوت نہ ادا ہو سکے تو کیا دل میں پڑھ لینے سے سنت پوری ہو جائے گی؟ ہم اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں اگر سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھنا چاہیں اور وہ اگر بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے تو دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کی حکمت کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بیدار ہو کر فوراً ہی چل کیوں نہیں پڑھتے تھے، بیٹھ کر اتنی آیات کی دیر رک کے پھر اس کے بعد آپ چلتے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، تو دل مختلف طریقے سے کام کرتا ہے. جب انسان اٹھنے کے فوراً بعد چلنے لگتا ہے تو دل پر بوجھ پڑتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس سے ہارٹ اٹیک تک بھی لوگوں کو ہو گیا ہے کہ وہ اچانک ایک کنڈیشن سے دوسری میں ایک دم داخل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اٹھ کر بیٹھتے، آیات پڑھتے اور اس کے بعد وضو فرماتے. تو اگر ہم بھی اسی طریقے کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اسی میں بہتری ہے. اگر بلند آواز سے تلاوت نہ کر پائیں، جیسے نیند کی ایک کیفیت ہے، تو اس میں دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے نیند کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے آپ کی ایک اور سنت پر عمل کر سکتے ہیں. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ بیدار ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر ملتے تھے. ابھی دیکھیں کہ جو آنکھوں کے اعصاب ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح انسان کے دماغ تک جاتے ہیں اور اس سے انسان کا دماغ بھی ساتھ بیدار ہونے لگتا ہے، تو اس میں پھر مزید آسانی ہو جاتی ہے. اور ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ آنکھوں کو ملتے وقت ہاتھوں کے پور استعمال نہ کیجیے، بلکہ جیسے بچے آنکھیں ملتے ہیں اس نیچرل اور فطری طریقے پر اپنے آنکھوں کو مل کے آپ بیدار ہو سکتے ہیں. اور ایک کے بعد ایک سٹیپ جب آپ اٹھائیں اور سنت کے مطابق اٹھائیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے.